ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میری حرم میں ملاقات ہوئی. حضرت فرماتے تھے ان کا بالکل سفید گورا رنگ تھا اور اتنا خوبصورت نرم و نازک جسم تھا کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا. حضرت فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ میں انہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ اتنا منور چہرہ، اتنا نورانی چہرہ. اس چہرے پہ عجیب بہار تھی، نور تھا نیکی کا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے. یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا ہے. اور ان کے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ایسا منور چہرہ تھا، ایسی خوبصورت ان کی شخصیت تھی. اور اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ علم کے سمندر تھے، جس لفظ پہ بیان کرنا شروع کر دیتے تھے گھنٹوں بولتے تھے اور علم ختم نہیں ہوتا تھا. سننے والے حیران ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبحر علمی کتنی عطا فرمائی ہے. اور اخلاق اتنے اچھے تھے کہ جو بندہ ان کو ملتا تھا وہ ان کا دیوانہ بن جاتا تھا. تو اللہ نے ہر نعمت دی تھی، حسن و جمال بھی دیا تھا، مال و منال بھی دیا تھا، فضل و کمال بھی دیا تھا. ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور پھر ایک بڑا اعزاز دیکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک محتمم بنے رہے. اس دارالعلوم کا محتمم ایک دن کے لیے کوئی بن جائے تو بڑا اعزاز ہے، مگر ان کو اللہ نے 50 سال عطا فرمائے اور وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بن کے زندگی گزارتے رہے. ہر دل عزیز شخصیت تھے. زندگی اتنی جو ہے ان کی بہاروں میں گزری تھی، نعمتوں میں گزری تھی، بست کی حالت میں گزری تھی. جب آخری وقت قریب آیا زندگی کا، اللہ نے ان کے اوپر بھی ابتلا ڈال دی، ان کے اوپر بھی امتحان ڈال دیا. ہو کہ کچھ حضرات کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا اور اس اختلاف میں ان کو محتمم کے عہدے سے بھی اتار دیا گیا. اور اس کا ان کو بڑا رنج تھا، بڑا دکھ تھا. وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی حالت کیا ہے. اور ان کی حالت یہ تھی کہ اس حال میں، اس تکلیف کی کیفیت میں انہوں نے پھر اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے بیان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا. اور ایک کچھ اشعار لکھے کہ میں مدینہ جاؤں گا اور نبی علیہ السلام کے روضے انور پہ جا کے اپنے دل کا غم یوں بیان کروں گا. وہ اشعار بڑے عجیب ہیں. فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں غلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تمہیں محبت سے کام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تمہیں محبت سے کام لے لو. اور پھر عجیب بات کہی، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں،
نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی سے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ تو دل کی کیا حالت ہوگی کہ اس تکلیف کی حالت میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ اشعار لکھے۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ اسی حال میں پھر ان کی وفات ہو گئی، اب ان کا جنازہ پڑھانا تھا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اکثر جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے مبشرات خواب دیکھے کہ جس کا جنازہ وہاں پڑھایا جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی چاہت تھی کہ جب میری موت آئے تو میرا جنازہ بھی وہی پڑھایا جائے۔ اللہ کی شان کہ موت تو آ گئی لیکن جنازہ وہاں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شخصیت جو دارالعلوم دیوبند کی 50 سال تک محتمم رہے، ان کی طرف سے درخواست لکھی گئی کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضرت کے میت کو اس جگہ پر لائیں اور ان کا جنازہ پڑھا سکیں۔ دارالعلوم کے دیوبند میں ان کے میت کو لانے کے لیے درخواست دینی پڑی۔ یوں حالات بدل جاتے ہیں، یوں انسان کے اوپر امتحان آ جاتے ہیں۔ درخواست لکھی گئی تاکہ اجازت مل جائے اس جگہ پر آنے کے لیے جہاں کے وہ 50 سال محتمم رہے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسی امتحان بھی بندے پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو امتحانوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رضا عطا فرما دے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔